بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مبارک مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایک بار پھر سے ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، اور یہ مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی یاد اور آپ کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان کوشاں ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی کو اجاگر کرنے کے لیے لوگ اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی جہاں تک ہم سے ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، عزت اور عظمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکا اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ، سانح عمری، اور آپ نے جس طرح دعوت توحید اور تبلیغ کا آغاز کیا، پھر آپ دین کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو منوانے کے لیے اپنی قوم کے سامنے ڈٹ گئے اور مشکلات کا سامنا بھی کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جس طرح ہم سے ممکن ہو سکا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے معلوماتی پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور یہی امید رکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پیغامات میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ حضرات، بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اس دنیا میں بہت سارے حکمران اور بہت سارے بادشاہ آتے رہے اور اپنا اپنا وقت گزار کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جاتے رہے۔ تاریخ انسانیت میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن کی حکمرانی پورے عالم پر تھی اور ہر چیز ان کے تابع تھی، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومن بادشاہوں کا دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی آپ تھے۔ تو جو بادشاہ کافر ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام بخت النصر بتایا جاتا ہے، اسے بخت النصر بھی کہتے ہیں اور بخت النصر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نمرود بن کنعان۔ ایسے 2 بادشاہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پورے عالم پر، پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی۔ نمرود بن کنعان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولد الزنا تھا، حلالی نہیں تھا۔ لوگوں کو جس باپ کے متعلق پتہ تھا، حقیقت میں وہ اس کا باپ نہیں تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک حکمران تھا اور نہ مرد تھا۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ اگر اس کی اولاد کوئی نہ ہوئی تو یہ ہماری جو حکمرانی اور حکومت ہے یہ کسی اور قوم اور کسی اور قبیلے کے کسی فرد کو مل جائے گی، لہٰذا اس نے بدفعلی کی اور اس کے نتیجے میں نمرود بن کنعان پیدا ہوا۔ تو اس کے بارے میں مزید آتا ہے کہ یہ جو بادشاہ اپنے سروں پر تاج رکھتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں نے سروں پر تاج رکھے ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلا تاج اپنے سر پر نمرود بن کنعان نے رکھا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی حکمران نے اور کبھی کسی بادشاہ نے اپنے سر پر تاج شاہی نہیں پہنا۔ بہت بڑا جادوگر تھا اور جادوگر اس کے پاس اکثر بیٹھے رہتے تھے۔ مزید اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ نمرود بن کنعان کے محل کے باہر ایک ایسا درخت تھا کہ دیکھنے میں اس درخت کا سایہ کوئی نہیں تھا، لیکن اگر ایک بندہ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتا تو اس کا سایہ ایک بندے کے برابر ہو جاتا، اور اگر 2 بندے آتے 2 کے برابر ہو جاتا، 10 آتے تو 10 کے برابر ہو جاتا، 100 آتے تو 100 کے برابر ہو جاتا، یہاں تک کہ 1000 آتے تو 1000 کے برابر ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بندہ اس درخت کے سائے میں آتا تو اس کا سایہ 1,00,000 بندے کے برابر ہو جاتا۔ اور ایک اور مزید بات لکھتے ہیں کہ جہاں 1,00,000 سے تعداد تجاوز کرتی، بندوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہوتی تو اس کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا اور سارے دھوپ میں آ جاتے۔ مزید اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک ایسا حوض تھا کہ لوگ صبح اس کے اندر آ کر کوئی پانی ڈال دیتا حوض میں، کوئی شربت ڈال دیتا، کوئی شہد ڈال دیتا، کوئی دودھ ڈال دیتا، کوئی جس کو جو میسر آتا وہ ڈال دیتا، اور وہ ساری چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جاتی۔ اور رات کو ہوتا یہ کہ لوگ برتن لے کر آتے اور اس میں برتن ڈال کے نکالتے، جس نے جو چیز ڈالی ہوتی وہی نکل آتی۔ اگر کسی نے شربت ڈالا ہے تو شربت ہی نکلتا، اگر کسی نے پانی ڈالا ہے تو پانی ہی نکلتا، اگر کسی نے دودھ ڈالا ہے تو دودھ ہی نکلتا، اگر کسی نے گھی ڈالا ہے تو گھی ہی نکلتا، اگر کسی نے شہد ڈالا ہے تو شہد ہی نکلتا۔ یہ اس کا استدراج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ نجومی اور کاہن کیونکہ نمرود کے دربار میں اکثر بیٹھے رہتے تھے، تو ایک دن نجومیوں نے نمرود بن کنعان کو بتایا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو اور تیری حکمرانی کو نیست و نابود کر دے گا اور پیروں تلے روند کے ختم کر دے گا۔ یہ اس بات سے بڑا پریشان ہوا، اور مزید ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے خود خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مینڈا ہے جو اس کے تخت کی طرف آیا ہے، اور اس نے اس کا تخت اپنے سینگ سے الٹ پھیر کر دیا ہے اور ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ یہ اٹھا اور بڑا پریشان ہوا، اس نے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، مجھے یہ خواب کیوں آئی ہے؟ اور نجومیوں نے اور دیگر معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکمرانی کو اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر نمرود بن کنعان بڑا پریشان ہوا، اور اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ بات ہے تو اس پورے سال میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اسی وقت وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، باقی بات تو ہم اب اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور پیغام آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے کہ حضرت ابراہیم کی ولادت کس طرح ہوئی اور کتنے بچے نمرود نے قتل کروا دیے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی پرورش کی۔ لیکن یہاں تک جو بات ہم نے ساری پڑھی ہے، اسے ایک بار دہرا کے ہم ایک پیغام اور ایک نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ولد الزنا تھا۔ یہ بات بھی آپ نے سنی، اور اگلی بات بھی آپ نے سنی کہ جب اسے نجومیوں نے بتایا کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو یہ بات سن کر نمرود بن کنعان بڑا پریشان ہوا، اور بڑا اسے دکھ اور رنج و علم کا عالم میں یہ مبتلا ہو گیا۔ تو میں صرف اتنی بات اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ نمرود بن کنعان حرامی تھا، اور بعد میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا پتہ چلا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سنا تو پریشان ہوا، رنج و علم میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ آتا ہے، مجھے تو بس اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ جسے
نبی کی ولادت کا ذکر سن کر پریشانی ہو وہ کبھی حلالی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں روایات اور کتب تفاسیر بتاتی ہیں کہ نمرود کو پتہ چلا تھا حضرت خلیل اللہ کی ولادت کا، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا جو خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سن کے پریشان ہو وہ تو نمرود ہوتا ہے، تو جو حبیب اللہ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سن کے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر سن کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امام کی ولادت کا ذکر سن کے، امام الانبیاء کی ولادت کی ذکر اور آپ کے تذکرے سن کے پریشان ہو، وہ کتنا بڑا نمرود اور وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ باقی پیغام انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم فراہم کریں گے، اور اس امید سے آپ سے دعائیں لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ حافظ۔